آمین کے خلاصے کے سلسلے میں آج 7ویں پارے کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ 6 پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ جو واقعی عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں اور انجیل پر ایمان رکھتے ہیں وہ اپنے دلوں میں مسلمانوں کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں۔ اب 7ویں پارے کے شروع میں بھی بعض نصارہ کا ذکر ہے کہ قرآن سن کر یہ نصارہ اپنے آنسوؤں پر قابو نہیں رکھ پاتے اور بے اختیار ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ یہ آیت اصل میں حبشہ کے ان نصارہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی جن کے ملک میں مسلمان ہجرت کر کے گئے تھے۔ انہوں نے جب مسلمانوں کی زبان سے قرآن حکیم سنا تو روتے روتے ان کی آنسو جاری ہو گئے اور ان کی داڑیاں آنسوؤں سے تر ہو گئیں۔ اصل میں اللہ کے کلام میں تاثیر ہی ایسی ہے کہ اگر ایسے دل سنے جو بغض اور کینے سے خالی ہوں اور خوف و خشیت سے آباد ہوں تو جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور آنکھوں سے آنسو چھلک پڑتے ہیں۔ حقیقی نصارہ جو تھے وہ اللہ کے کلام سے متاثر ہونے اور پھر ان کے حالات کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ مکی صورتوں میں جیسے کہ عام عقائد بیان کیے جاتے تھے یہاں بھی وہ عقائد اور اعمال بیان کیے گئے، اور مدنی صورتوں کے اندر حلال اور حرام اور معاشرتی اور اخلاقی احکام اور عبادات سے متعلق احکام بیان کیے جاتے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے 7ویں پارے کے شروع میں ذکر کیا کہ کسی چیز کو حلال یا حرام قرار دینے کا اختیار یہ صرف اللہ کے پاس ہے۔ اس لیے ان آیات میں مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ جن پاکیزہ چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے تم انہیں حرام نہ سمجھو اور ان کے استعمال سے احتراز کرو، ایسا رویہ مت اختیار کرو۔ معاشرے میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حلال قرار دیا ہے ان کو حلال ہی سمجھنا چاہیے، بلا وجہ اپنے اوپر اس کو حرام نہیں کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اسلام اصل میں اعتدال کا دین ہے، اس میں افراط و تفریط نہیں ہے، اس میں غلو نہیں ہے، اور بعض لوگ پاکیزہ چیزوں کے استعمال سے بچنا یہ اپنے آپ کو متقی سمجھنے میں شمار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو غلط قرار دیا، جو حلال ہے اس کو حلال سمجھیں، جو حرام ہے اس کو حرام سمجھیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 89 سے قسم کے احکام بیان کیے اور فرمایا کہ جو بیکار قسمیں لغو قسم ہوتی ہے اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہوتا۔ قسم کے احکامات کو سمجھنے کے لیے اگر اس کو 3 حصوں میں سمجھ لیا جائے تو ایسی صورت میں بات بہت واضح ہو جاتی ہے کہ قسم کی بنیادی طور پر 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 یمین غموس، جھوٹی قسم کھانا، نمبر 2 یمین لغو، اور نمبر 3 یمین منعقدہ۔ ان تینوں کے بارے میں الگ باتیں معلوم ہو جائیں تو ایسی صورت میں یہ آیات بہت اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ یمین غموس کہتے ہیں جھوٹی قسم، یہ اس کا تعلق ماضی کے ساتھ ہوتا ہے، گزرے ہوئے زمانے کے ساتھ۔ اللہ کی قسم میں وہاں نہیں گیا تھا، حالانکہ یہ گیا ہو تو یہ جھوٹی قسم ہے اور اس پر گناہ ہوتا ہے، گناہ کبیرہ ہے، لیکن اس کا کوئی کفارہ نہیں ہوتا۔ اگر کوئی انسان ایسی قسم کھا لے، جھوٹی قسم، تو ایسی صورت میں اس پر گناہ کبیرہ ہے، وہ اسے توبہ اور استغفار کر لے، اس کا کفارہ نہیں ہے۔ دوسری قسم اللہ تعالیٰ نے قسم کی بتائی جو آیت نمبر 89 میں یہاں 7ویں پارے کے شروع میں ہے، یمین لغو لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تمہاری بیکار قسموں کی جو ہے اس پر پکڑ نہیں کرے گا۔ یہ یمین لغو کیا ہوتی ہے کہ کوئی شخص کسی کام کے ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں اپنے خیال کے مطابق سچی قسم کھائے، حالانکہ وہ کام اس کے گمان کے، اس کی سوچ کے خلاف تھا، تو اسے کہتے ہیں یمین لغو۔ اس پر کوئی گناہ بھی نہیں ہوتا اور اس کا کوئی کفارہ وغیرہ بھی نہیں ہے۔ پھر تیسری قسم یمین منعقدہ، یعنی جو انسان مستقبل کے بارے میں قسم کھائے، اس قسم کے یہ انسان پورا کر دے قسم کو، ٹھیک ہے، کچھ بھی نہیں ہے،
اور اگر یہ انسان اس قسم کو توڑ دے تو پھر اس کے مختلف کفارے اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر فرمائے۔ یمین منعقدہ اس کو کہتے ہیں، مستقبل کے بارے میں قسم کھائے، اللہ کی قسم میں وہاں نہیں جاؤں گا، اللہ کی قسم میں یہ نہیں کھاؤں گا، اللہ کی قسم میں فلاں سے بات نہیں کروں گا۔ تو یہ جو مستقبل کے بارے میں قسم ہوتی ہے اس کو یمین منعقدہ کہتے ہیں۔ اگر کوئی انسان اس قسم کو کھا لے تو مثال کے طور پر کہ میں یہ کپڑے نہیں، اللہ کی قسم میں یہ کپڑے نہیں پہنوں گا، تو ایسی صورت میں یا میں وہاں نہیں جاؤں گا، تو اگر اس قسم کو پورا کر دیا بس ٹھیک ہے، کوئی کفارہ نہیں۔ لیکن اگر اس قسم کو توڑ دے تو اللہ تعالیٰ نے ایک کفارہ تو یہ بتایا، فکفارتہ اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم، کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں 2 وقت، او کسوتہم، یا 10 غریبوں کو آپ لباس پہنا دیں، 10 جوڑے دے دیں ان کو۔ تیسرا بتایا او تحریر رقبہ، یا غلام آزاد کر دیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا وَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 ایام، جو بندہ یہ کفارے جو پہلے بیان ہوئے یہ نہ کر سکے تو ایسی صورت میں 3 روزے رکھ لے، تب بھی اس کا یہ کفارہ ادا ہو جاتا ہے۔ لیکن اس سلسلے میں یاد رکھنا چاہیے کہ انسان کو جو اچھائی کی چیزیں ہیں، نیکی کے کام ہیں، ان کے بارے میں قسم نہیں کھانی چاہیے۔ اور جیسے مثال کے طور پر میں فلاں سے بات نہیں کروں گا، میں یہ کھانا نہیں کھاؤں گا اللہ کی قسم، تو ایسی صورت میں انسان کو وہ قسم توڑ دینی چاہیے اور پھر اس کا کفارہ دے دینا چاہیے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 90، 91، 92 میں اللہ تعالیٰ نے شراب اور جوئے اور بت اور پانسوں کے بارے میں ارشادات فرمائے۔ شراب کی حرمت کے بارے میں آیت نمبر 90 سورہ مائدہ کی بہت اہم آیت ہے، اس لیے کہ شراب کی حرمت کے اللہ تعالیٰ نے تدریجاً احکام نازل فرمائے، درجہ بدرجہ 3 سٹیجز پر، 3 درجات میں اللہ تعالیٰ نے شراب کی حرمت کے احکام نازل فرمائے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 219 میں یہ حکم دیا تھا شراب کی حرمت کے بارے میں، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، کہ یہ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ یہ اس میں لوگوں کے لیے بہت سے فائدے ہیں لیکن ان میں گناہ بھی ہے اور ان کا گناہ ان کے فائدے سے زیادہ بڑا ہے۔ تو اس میں واضح طور پر سورہ بقرہ کی آیت 219 میں واضح طور پر شراب کو حرام نہیں کیا گیا تھا۔ پھر اس کے بعد دوسری آیت سورہ نساء کی آیت نمبر 43 نازل ہوئی، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، کہ تم نماز کے قریب مت جاؤ اس حال میں کہ نشے میں ہو۔ پھر اس کے بعد حرمت خمر یعنی شراب کے حرام ہونے کے بارے میں تیسری اور آخری آیت سورہ 90 سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 اور 91 نازل ہوئی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ یہ وہ آخری آیت ہے شراب کی حرمت کے بارے میں کہ جس کے بعد شراب کو حرام قرار دے دیا گیا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 91 میں سمجھایا کہ شراب کے اور جوئے کے اثرات کیا ہوتے ہیں ان حرام کاموں کے، کہ یہ انسان اللہ کے ذکر سے دور ہو جاتا ہے، نماز سے دور ہو جاتا ہے، آپس میں بغض اور عداوت پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر اس 7ویں پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے احرام کی حالت یعنی جب انسان حج یا عمرے کا احرام باندھ لیتا ہے تو اس کے احکامات بتائے کہ احرام کی حالت میں خشکی کا شکار کرنا احرام باندھنے والے کے لیے جائز نہیں، البتہ سمندر اور دریا میں رہنے والے جانوروں کا شکار کرنا حالت احرام میں بھی جائز ہے۔ پھر احرام کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے بیت الحرام یعنی خانہ کعبہ کا ذکر کیا اور شہر حرام یعنی مکہ کا بھی ذکر کیا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ حرم جو قرار دے دیا خانہ کعبہ اور اس کے ارد گرد کے علاقے کو، یہ اس کی عزت کے پیش نظر ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے ان اعمال کا ذکر کیا کہ جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں تھے۔ ان میں سے ایک مشرکین کا عمل یہ بھی تھا کہ وہ زمانہ جاہلیت میں اپنے گمان کے مطابق جو ہے وہ کچھ جانوروں کو بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے اور ان کو اپنے اوپر حرام قرار دے دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں 7ویں پارے کی ان آیات میں آیت نمبر 103 میں
وہ 4 جانوروں کا نام بتایا، ایک صائبہ، ایک بحیرہ، ایک وصیلہ اور ایک حام، کہ یہ مشرکین جو ہیں بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے یہ جانور، ان کا دودھ نہیں دوتے تھے، ان کے اوپر سواری نہیں کرتے تھے، اور بتوں کے نام پر ان چھوڑے والے جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے گناہ کا عمل قرار دے دیا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 106 اور 108 میں وصیت کے احکامات دیے کہ وہ قابل وصیت امور جن کے بارے میں انسان سمجھتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد اس پر عمل ہونا چاہیے، تو اس وصیت پر 2 قابل اعتماد شخصوں کو گواہ بنا لیا جائے تاکہ اس کے مرنے کے بعد پھر اختلاف نہ ہو اور ان گواہیوں کی روشنی میں فیصلے کیے جا سکیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کا اختتام ہو رہا ہے، اور 7ویں پارے کے پہلے پاؤں میں تو اللہ تعالیٰ نے وہاں حلال و حرام کے مسائل بیان کرنے کے بعد قیامت کا ذکر کیا، اور پھر اس کے بعد انبیاء علیہ السلام کے ساتھ سوال جواب کے تناظر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خاص طور پر تفصیل سے ذکر کیا۔ پھر اس کے بعد اس سورہ مائدہ کے آخر میں وہ مائدہ والا قصہ بھی ذکر کیا، جب حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی تھی کہ آپ اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں، دعا مانگیں کہ وہ ہمارے لیے آسمان سے ایک مائدہ نازل کرے، یعنی ایسا دسترخوان جس پہ کھانے پینے کی مختلف چیزیں سجی ہوئی ہوں، اسی لیے سورت کا نام سورہ مائدہ رکھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے والدہ حضرت مریم کے بارے میں عقائد کے سلسلے میں ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ضرور یہ سوال کرے گا کہ اے عیسیٰ، اے مریم کے بیٹے، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ تم مجھے اور میری والدہ کو اللہ کے سوا معبود ٹھہراؤ؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت جواب میں عرض کریں گے تو پاک ہے، میرے لیے مناسب ہی نہیں تھا کہ میں ایسی بات کہتا جس کے کہنے کا مجھے حق نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ مائدہ کی اختتامی جو آیات ہیں اس میں سے ایک آیت نمبر 118 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ کہیں گے کہ اگر تو ان کو عذاب دے دے تو تیرا اختیار ہے، اور اگر تو انہیں معاف کر دے تو تب تو بڑا غفور الرحیم ہے، تو بڑا بخشنے والا ہے۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت 118 تھی کہ جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ تو ایک رات، ساری رات ایک یہی آیت پڑھتے ہوئے گزار دی، سورہ مائدہ کی آیت 118۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہی آیت پڑھتے رہے، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ اے اللہ، اگر تو ان بندوں کو عذاب دے گا تو یہ تیرے بندے ہیں، تو دے سکتا ہے، لیکن اگر تو ان کو بخش دے تو بڑی حکمت والا ہے، تو خوب جاننے والا ہے۔ سورہ مائدہ کا اختتام ہوا 7ویں پارے میں، اور اس کے بعد سورہ انعام کا ذکر شروع ہوا۔ سورہ انعام یہ ترتیب توقیفی کے اعتبار سے یہ 6 نمبر سورت ہے، اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے یہ سورت نمبر 55 ہے۔ سورہ مائدہ کے بعد 7ویں پارے کے دوسرے پاؤ سے سورہ انعام کا آغاز ہوتا ہے۔ اس میں سورہ انعام کے اندر 165 آیات ہیں اور 20 رکوع ہیں۔ یہ مکی صورت ہے، اور مکی صورتوں میں عام طور پر 3 مضامین، بنیادی مضامین پر بحث ہوتی ہے، ایک توحید، رسالت اور آخرت۔ اس صورت کا نام سورہ انعام ہے۔ انعام کا معنی ہوتا ہے چوپائے، کیونکہ اس صورت کی آیت نمبر 136 میں، 138 میں، 139 میں، 142 میں انعام کا چوپایوں کا ذکر ہوا ہے، اس لیے اس صورت کا نام سورہ انعام رکھا گیا۔ اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے آغاز میں ہمیں سمجھایا کہ یہ انسان آسمان اور زمین کو دیکھے تو وہی ایک اللہ ہے جو اس کو پیدا کرنے والا ہے، اور وہ تمہاری پوشیدہ اور ظاہری باتیں سب جانتا ہے، اور جو تم عمل کرتے ہو سب سے واقف ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سمجھایا اور وہی اللہ ہے جو رات کو نیند کی حالت میں تمہاری روح قبض کر لیتا ہے، اور کچھ تم دن میں جو کچھ کرتے ہو وہ سب اس کی خبر رکھتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھایا کہ وہ اللہ اپنے بندوں پر غالب ہے اور تم پر نگہبان مقرر کیے رکھتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مشرکین سے چند ایک سوالات کیے،
اور یہ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ان سے سوال کیجئے کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے یہ کس کا ہے؟ ظاہر ہے کہ دل سے تو مشرکین بھی یہ تسلیم کرتے تھے کہ سب کچھ اللہ کا ہے، لیکن زبان سے اعتراف نہیں کرتے تھے۔ پھر جواب میں یہی کہا کہ آپ کہہ دیجئے کہ سب کچھ اللہ کا ہے۔ اور پھر اس کے درمیان اللہ تعالیٰ نے سورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کی عظمت جہاں بیان کی، تو ساتھ ساتھ طور پر جو منکرین اسلام کی، منکرین دین کی یہ عادت تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی دلیل دیتے تھے وہ اس سے منہ پھیرتے تھے، اس میں باتیں بناتے تھے۔ چنانچہ وہ یہ کہتے تھے کہ اس نبی پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا اور ہمیں نظر کیوں نہیں آتا، اور پھر اس کے بعد مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کے بارے میں بھی یہ لوگ شک ظاہر کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں سمجھایا کہ تمہیں قیامت کے دن اللہ ضرور جمع کرے گا اور اس میں کوئی شک نہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں 7ویں پارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ذکر کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شرک میں ڈوبی ہوئی دنیا کو روشنی دکھائی۔ انہوں نے جب سورج، چاند، ستاروں اور ہاتھ سے بنائے ہوئے بتوں کو معبود تسلیم کرنے سے انکار کیا اور ایک اللہ پر ایمان لانے کا اعلان کیا، تو سب سے پہلے انہیں اپنے والد ہی کی طرف سے مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ انہوں نے اس مخالفت کی کوئی پرواہ نہ کی اور اللہ کی توحید کا بیان جو ہے وہ جاری رکھا۔ پھر اس کے بعد 7ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کا ذکر کیا اور ان انبیاء کے حالات بھی اللہ تعالیٰ نے بتائے۔ قرآن حکیم کی آیت نمبر 83 سے لے کر آیت نمبر 86 تک اللہ تعالیٰ نے تقریباً 18 انبیاء کا ذکر فرمایا، اور قرآن مجید میں جو کل انبیاء کا ذکر نام کی صورت میں آیا ہے وہ تو 25 انبیاء کا ذکر آیا ہے، لیکن 7ویں پارے کے اندر آیت نمبر 86 میں اللہ تعالیٰ نے 18 انبیاء کا نام لے کر ذکر فرمایا۔ اور یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کل جو انبیاء نازل فرمائے، انبیاء اور رسول، وہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ لیکن 7ویں پارے میں یہ جگہ واقعی بہت اہم ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام میں سے 18 انبیاء کا ذکر آیت نمبر 83 سے لے کر اور آیت نمبر 86 تک اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ ان میں سے جو 18 انبیاء جن کے نام اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے، ان میں ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، نوح علیہ السلام، داود علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس علیہ السلام، اسماعیل اور الیسع اور یونس اور لوط علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ یہ 18 انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالی نے بتایا کہ ان سب کی تعلیمات یہ مشترک ہوتی تھیں، توحید، رسالت، آخرت، ان تمام انبیاء کی ذمہ داریاں تھیں اور وہ یہی ساری زندگی بیان فرماتے رہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں وحی اور نبوت کے بعد دوبارہ ایسے دلائل ذکر کیے جو خالق کے وجود، اس کے علم، قدرت اور اللہ کی حکمت کے کمال پر دلالت کرتے ہیں۔ اور مکہ کے کفار چونکہ ان دلائل میں غور نہیں کرتے تھے، مختلف قسم کے معجزات کا مطالبہ کرتے رہتے تھے کہ اگر یہ معجزہ دکھائیں گے تو تب ہم ایمان لائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے کافر اور مؤمن کے نظریے میں فرق بیان کیا کہ جو کافر ہوتا ہے وہ معجزے کا مطالبہ کرتا ہے، جو مؤمن ہوتا ہے وہ معجزے کا مطالبہ نہیں کرتا، وہ اسے اللہ کے وجود اور قدرت کی نشانیاں واضح طور پر اس کائنات میں دکھائی دیتی ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان آیات میں ذکر فرمایا کہ اللہ جو خالق ہے وہ کس طرح تمہیں پیدا کرتا ہے، اور اس نے زندگی پیدا کرنے میں
اور زندگی کے اندر پوری جتنی بھی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ایک ایک نعمت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کی آیت نمبر 95 میں فرمایا، ان اللہ فالق الحب والنوى یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی، کہ وہی اللہ ہے جو گٹھلی اور دانے کو پھاڑتا ہے، وہ زندہ کو مردے سے نکالتا ہے اور مردے کو زندہ سے نکالتا ہے۔ ہم اگر غور کریں تو آج سائنس جو ہے وہ دو چیزوں کے اندر الجھی ہوئی ہے کہ زندگی سے پیدا ہوئی ہے یا زندگی بے جان سے پیدا ہوئی ہے، یعنی بایوجینیسس اور اے بایوجینیسس کا نظریہ، کہ آج سائنس دونوں میں سے کسی ایک بات کو بھی طے نہیں کر سکی ابھی تک کہ زندگی سے پیدا ہوئی ہے یا زندگی بے جان سے پیدا ہوئی ہے۔ بے جان کہتے مردے کو، بے جان سے پیدا ہوئی ہے، ابھی تک سائنس اس میں فیصلہ نہیں کر سکی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کی آیت نمبر 95 کے اندر ہمیں بتایا کہ اللہ تو اب بھی 4 طریقے سے پیدا کر کے دکھا رہا ہے، اور 5واں طریقہ کوئی ہو نہیں سکتا۔ 4 طریقے کون سے ہمیں اس آیت سے معلوم ہوتے ہیں کہ نمبر 1، اللہ تعالیٰ زندہ کو زندہ سے پیدا کر رہا ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ مردے کو مردہ سے پیدا کر رہا ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ زندہ سے مردے کو پیدا کر کے دکھا رہا ہے۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ مردے سے زندہ کو پیدا کر کے دکھا رہا ہے۔ اور یہ آج بھی اللہ نے جاری رکھا ہوا ہے۔ زندے کو زندہ سے پیدا کرنا، جیسے انسان زندہ، اس سے پیدا ہونے والا بچہ زندہ، اور مردے کو مردہ سے پیدا کرنا، ان اللہ فالق الحب والنوى، کہ یہ اللہ بیج سے پودے کو پیدا کرتا ہے، بیج بھی مردہ بے جان، اور اس سے پیدا ہونے والا جو پودا ہے وہ بھی بے جان، اس کے اندر ویسی جان نہیں ہوتی جیسے انسان کے اندر ہوتی ہے۔ نمبر 3، زندہ سے مردہ کو پیدا کرنا، جیسے مرغی زندہ ہوتی ہے، اس سے انڈا بے جان پیدا ہوتا ہے مردہ۔ اور نمبر 4، مردے سے زندہ کو پیدا کرنا، جیسے کہ انڈا مردہ بے جان ہوتا ہے لیکن اللہ اس سے مرغی زندہ کو پیدا کر دیتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، تم کدھر جا رہے ہو، تم کیوں بھٹک رہے ہو، کیا تم اس کو پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھایا کہ دیکھو تم اپنی زندگی کے اندر اللہ کو پہچاننا چاہتے ہو تو ایسی صورت میں یہ ذہن میں رکھو کہ وہی اللہ ہے فالق الاصباح، جو صبح کرنے والا ہے، صبح کو پھاڑتا ہے، چیرتا ہے، وجعل اللیل سکنا، اور جس نے رات کو سکون کا ذریعہ بنایا، والشمس والقمر حسبانا، اور جس نے سورج اور چاند کو حساب کا ذریعہ بنایا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم آسمان کی طرف تو غور کرو، یہ جو ستارے ہیں تم اس سے رہنمائی حاصل کرتے ہو، تم خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں تم ان سے راستہ تلاش کرتے ہو، یہ وہی اللہ ہے کہ جس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی پیدا کیا اور پھر اللہ نے اس سے ہر چیز کو اگایا۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف پھلوں کو، مختلف پھولوں کو، مختلف سبزیوں کو اگایا، اور اللہ نے سمجھایا کہ دیکھو یہ رنگ اور خوشبو میں الگ الگ ہیں، یہ چھوٹے ہیں، کوئی بڑے ہیں، کوئی کھٹے ہیں، کوئی میٹھے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان پھلوں کو اگایا۔ اللہ تعالیٰ نے 7ویں پارے کے اس رکوع کے اندر ہمیں یہ بھی سمجھایا کہ دیکھو ان کے ذائقوں کے اندر کوئی کڑوا ہے، کوئی نمکین ہوتا ہے، کوئی کھٹا ہوتا ہے، کوئی پھیکا ہوتا ہے، لیکن یہ شروع میں جب کچا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں سمجھایا تو اس کا مزہ کچھ نہیں ہوتا، لیکن جو ہی وہ پکتا جاتا ہے تو ایسی صورت میں اس کے اندر مٹھاس اور لذت آ جاتی ہے۔ یہ وہ کون ہے جو اس کو کر رہا ہے؟ ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون، کہ ان آیتوں کے اندر ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ نے سمجھایا دیکھو آسمان اور زمین کا وجود نہیں تھا، اس زمین کو اور ان آسمانوں کو پیدا کرنے والا وہی اللہ ہے، اور اسی نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، اسی کی تم عبادت کرو۔ پھر اللہ نے یہ بھی سمجھایا دیکھو تم اس کو دیکھ تو نہیں سکتے، لا تدرکہ الابصار، تمہاری آنکھوں کے اندر یہ سکت نہیں کہ وہ
تمہیں دیکھ لے لیکن تم ان کو اس کو دیکھ لو اللہ کو، لیکن وہ یدرک الابصار، وہ تو سب کو دیکھ رہا ہے، وہ بڑا بڑا مہربان اور خوب خبر رکھنے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا کہ ہم اس آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے کے اندر کسی کو شریک نہ کریں اور ہم سب اسی کی عبادت کریں جس نے کہ اللہ جس نے تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی کے آداب سکھاتے ہوئے سمجھایا کہ دیکھو زندگی کے اندر جب تم وقت گزارو گے تو دیکھو گے کچھ باطل چیزیں بھی ہوں گی، کچھ لوگ باطل عقیدے رکھتے ہوں گے، کچھ لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہوں گے، لیکن دیکھنا لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے تمام ایمان والوں کو یہ سکھایا کہ دیکھو جو وہ لوگ اللہ کے سوا کسی کو پکارتے ہیں تو آپ ان کو گالی مت دیں، ان کے معبودان باطلہ کو گالی مت دیں۔ کیوں؟ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم، کہ پھر وہ بغیر علم کے اللہ کو برا بھلا کہیں گے اور وہ آپ سے برداشت نہیں ہوگا۔ معلوم ہوا ہمیں زندگی کے اندر رہتے ہوئے کسی کے رہنماؤں کو اگرچہ وہ غلط ہوں، اگرچہ وہ باطل ہوں، کسی کی نظریات پر ہم کسی کو گالی نہ دیں، کیونکہ وہ جواب میں اللہ کو گالی دے گا، وہ ہمیں برا لگے گا۔ ہاں، حقانیت بیان کریں، حق بیان کریں، دلائل سے بات کو سمجھائیں، باطل کا باطل ہونا حق کے ساتھ سمجھائیں، دلیل اور طریقے کے ساتھ سمجھائیں، انشاءاللہ پھر فساد پیدا نہیں ہوتا۔ جب بھی انسان حق بیان کرے تو انسان کی وہ بات حق ہونی چاہیے، نیت حق ہونی چاہیے، طریقہ حق ہونا چاہیے، تو پھر انسان دین کی جب دعوت دیتا ہے، حق بات بیان کرتا ہے تو اللہ اس کا اثر جو ہے وہ دلوں میں اتار دیتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن مجید کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہم جو قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ رب العزت اس قرآن حکیم کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔